آج جب ہم اپنے گاؤں، معاشرے میں، محلے میں نمازیوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ نمازی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، چاہے فرض ہوں، نوافل ہوں، سنتیں ہوں، وہ ہر ممکن یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے۔ لیکن نماز صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، کس وقت کون سی دعا کو پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے، رکوع میں پڑھا جائے، سجدے میں پڑھا جائے، یہ جاننا بھی ایک کمال ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یعنی میں جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں یہی نماز ہے، جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی نماز پڑھنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں جانکاری نہیں رہتی ہے نماز کے بارے میں، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہی ہم کسی عالم سے رابطہ کرتے ہیں، کسی عالم سے ہم پوچھتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہو رہی ہے، اور عالم دین سے دور ہونا اور عالم دین سے کچھ مسئلے مسائل پر گفتگو نہ کرنا، اسی وجہ سے آج یہ امت، یہ گروہ دینی تعلیم سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، ذرا اٹھائیے حدیث کی کتابوں کو، نیکی کرنے کے جذبے صحابہ کرام کے اندر کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ فقراء مہاجرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ ہم سے نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے، وہ اعلیٰ درجے کو پہنچ گئے، وہ عیش و آرام اور نعمتوں والی زندگی کو انہوں نے پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کیسے، وہ کس طریقے سے مالدار لوگ عیش و آرام کی زندگی کو وہ لوگ کس طریقے سے پا گئے؟ صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جو غریب صحابہ کرام تھے، فقراء مہاجرین تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی، جن کے پاس روپے پیسے نہیں تھے، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ ہم سے نیکیوں میں بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جو امیر صحابہ کرام ہیں، کچھ ایسے صحابہ ہیں جو مالدار ہیں اور وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم اس کا مقابلہ کر لو گے؟ یہ صدقہ و خیرات جو کر رہے ہیں، تم ان سے مقابلہ کر لو گے اسی دعا کی وجہ سے، اسی تحفے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، آپ ہمیں بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، تو وہ شخص اپنے مالدار بھائی سے بھی آگے نکل جائے گا،
جس مالدار کی تم لوگ شکایت کر رہے ہو، اس مالدار سے تم آگے نکل جاؤ گے اور اس کا مقابلہ تم کرنے لگو گے، تم اس کا مقابلہ کر لو گے۔ وہ جس طریقے سے جتنی نیکیوں کو پہنچ چکے ہیں، اگر تم یہ اعمال کرو گے تو تم بھی اسی طریقے سے ان کے مقابلے میں پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں تم اس سے آگے نکل جاؤ گے۔ مگر وہ شخص جو تمہارے ہی طرح عمل کریں گے وہ تمہارے پاس پہنچ پائیں گے، تمہاری طرح نیکیوں تک وہ برابر کر پائیں گے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر فقراء مہاجرین جو غریب صحابہ کرام تھے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے پھر انہوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول، جو آپ نے جو تحفہ بتایا تھا، آپ نے جو کہا تھا کہ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اگر کوئی شخص کہے گا تو وہ نیکیوں میں تم ان کے مقابلے میں چلے جاؤ گے، لیکن اے اللہ کے رسول، وہ امیر لوگ بھی اس تحفے کو اور اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ نیکی میں زیادتی ہونا اور نیکی زیادہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ صحابہ کرام نیکیوں کے لیے کتنے ان کے دل میں تڑپ ہوتی تھی۔